بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرہ وعلی آلہ وازواجہ وآبائہ وصحبہ وبارک وسلم وصلی علیہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زد فزد آمین ثم آمین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ نساء کی آیت نمبر 75 کی تلاوت کریں گے، اور یہ سورت کا بحمد اللہ تعالی 10واں رکوع جو ہے وہ جاری ہے، اور آیت نمبر 75 پہ ہم پہنچ گئے ہیں۔ آیت نمبر 75 میں اللہ تعالیٰ نے، بلکہ آیت 75 نہیں ہے، آیت نمبر 73 ہے، آیت نمبر 73 پہ ہم جو ہے وہ پہنچے ہوئے تھے، اسی پر ہم جو ہے وہ آج گفتگو کرتے ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے جو پچھلی آیت تھی اس میں ایک مزاج ذکر کیا کہ جو منافقین تھے ان کا وتیرہ یہ تھا کہ جب اہل ایمان پر کوئی مصیبت آتی تھی تو وہ کہتے تھے کہ اللہ نے ہمیں جو ہے وہ انعام عطا فرمایا ہے کہ ہم بچ گئے ہیں، ہم ان کے ساتھ نہیں تھے۔ اب ان کا دوسرا مزاج یہ ہے کہ جب اہل ایمان پر کوئی فضل کیا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ کاش ہم ان کے ساتھ ہوتے اور ہم بھی جو ہے وہ بڑی مراد پا لیتے، یعنی ان کے غم پر جو ہے شکرانہ کرتے ہیں، اور ان کے جب ان کو عطا کیا جاتا ہے تو اس پہ افسوس کرتے ہیں، خواہشات کا اظہار کرتے ہیں۔ ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ، واو اور لئن اگر، اصابکم آپ کو پہنچے، تمہیں پہنچے، فضل فضل، من اللہ اللہ کی طرف سے، اگر تم کو اللہ کی طرف سے کوئی فضل پہنچے، لا یقولن، تو وہ ضرور بالضرور کہیں گے، کأن لم تکن بینکم وبینہ مودہ، کأن گویا کہ لم نہیں ہے، تکن ہے، بینکم تمہارے درمیان، وبینہ اور ان کے درمیان، مودۃ کوئی گہری دوستی، یا لیتنی، یا لیتنی اے کاش کہ میں میں معہم ان کے ساتھ ہوتا، فافوز فوزا عظیما، فافوزا تو مراد پاتا، فوزا مراد عظیما بڑی۔ یہ آپ نے لفظی ترجمہ سماعت کیا۔ اب ہم بامحاورہ ترجمہ جو ہے وہ اس کی طرف آتے ہیں۔ بامحاورہ ترجمہ یہ ہے، اور اگر آپ کو اللہ کی جانب سے جو ہے وہ کوئی فضل پہنچتا ہے تو وہ ضرور بالضرور کہتے ہیں کہ اے کاش میں ان کے ساتھ ہوتا، یا میں جو ہے وہ ان کے میت میں ہوتا تو ضرور بڑی مراد پا لیتا۔ کان لم تکن بینکم و بینہ مودہ، گویا کہ تمہارے اور ان کے درمیان کسی قسم کی کوئی دوستی نہیں ہے، یعنی وہ اس چیز کا بھی اظہار کرتے ہیں کہ ان کی اور ہماری کوئی دوستی نہیں، کہ کاش ہم ان کے ساتھ ہوتے، ان کی میت میں ہوتے تو ہم جو ہے وہ مراد پا لیتے۔ یعنی دونوں طرف ان کا جو ہے وہ عجیب جو ہے وہ مزاج ہے۔ جب اہل ایمان پر مصیبت آتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ شکر ہے ہم ان کے ساتھ نہیں تھے، اللہ نے ہم پہ کرم کیا، ہم بچ گئے۔ اور جب اہل ایمان پر کوئی فضل ہوتا ہے تو یہ شو کرتے ہیں، یہ ظاہر کرتے ہیں کہ ان کی اور ہماری کوئی دوستی نہیں تھی، اور اب خواہش ہماری یہ ہے کہ کاش ہم ان کے ساتھ ہوتے یا ہم ان کی میت میں ہوتے تو اللہ تعالیٰ ہم پر بھی جو ہے وہ کرم اور فضل فرماتا۔ اس ترجمے کو دوبارہ سماعت فرمائیں۔ اور اگر اللہ کا تم پر فضل ہوتا تو اس طرح سے کہ گویا تم میں اس میں دوستی تھی ہی نہیں، وہ افسوس کرتا ہے اور کہتا ہے کہ کاش میں بھی ان کے ساتھ ہوتا تو مقصد عظیم حاصل کر لیتا۔ یعنی انہیں اس چیز کی خوشی نہیں ہوتی کہ اہل ایمان پر فضل ہوا ہے، بلکہ وہ اس پر اظہار افسوس کے لیے یہ کہتا ہے کہ کاش اس طرح میں بھی ساتھ ہوتا تو مجھے بھی جو ہے وہ فضل عظیم نصیب ہو جاتا۔ تو گویا مصیبت پر وہ خوشی کر رہا ہے، اور جو ان کو خوشی میسر آئی ہے اس پر جو ہے وہ افسوس کر رہا ہے۔ تو یہ ایک منافق کا وتیرہ اور ایک منافق کا یہاں پہ طرز عمل ذکر کیا جا رہا ہے۔ اگلی آیت کی طرف ہم بڑھتے ہیں۔ اگلی آیت نمبر 74 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، فل یقاتل، فا پس یقاتل
جنگ کرنی چاہیے، جہاد کرنا چاہیے، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، الذین ان لوگوں کو، یشرون جنہوں نے بیچا ہے یا جو بیچتے ہیں، الحیات الدنیا دنیا کی زندگی کو، بالآخراتی آخرت کے بدلے میں، فلیقاتل فی سبیل اللہ الذین یشرون الحیات الدنیا بالآخرہ، پس جن لوگوں نے آخرت کو ترجیح دی ہے دنیا کی زندگی کے بدلے، یعنی جنہوں نے دنیا کو بیچ دیا اور آخرت خرید لی، وہ لوگ انہیں چاہیے کہ وہ اللہ کی راہ میں جہاد کریں، وَمَن يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہے، واؤ اور من جو یقاتل لڑائی کرتا ہے، جہاد کرتا ہے، قتال کرتا ہے، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، فیقتل پس یقتل، یا تو وہ شہید ہو جاتا ہے، او یغلب یا وہ غالب آ جاتا ہے، پس سوف ان قریب، نؤتیہ ہم اسے عطا کریں گے، اجر عظیما اجر عظیمن بڑا۔ آپ نے لفظی ترجمہ سماعت کیا، اب ہم آتے ہیں با محاورہ ترجمہ کی طرف۔ فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ وَمَن يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، کہ جو دنیا کو بیچ چکے ہیں آخرت کے بدلے میں، ان لوگوں کو چاہیے کہ وہ اللہ کی راہ میں جہاد کریں، اور جو اللہ کی راہ میں لڑتے لڑتے شہید کر دیا جائے یا وہ غالب آ جائے تو اسے ہم ان قریب ایک عظیم اجر عطا فرمائیں گے۔ شہادت اگر نصیب ہوتی ہے تب بھی اجر ہے، اور اگر جو ہے شہادت نصیب نہ ہوئی، غازی بن کے لوٹے اور غالب ہو کے لوٹے اور دین اسلام غالب کر دیا، یا کسی جو ہے وہ کافر ملک پہ قبضہ کر لیا، تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے بھی انہیں اجر عظیم عطا فرماتا ہے۔ تو یہ جو ہے وہ جہاد کی ایک فضیلت ذکر کی جا رہی ہے، جہاد کا ایک مقام ذکر کیا جا رہا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا جو آخری اخروی زندگی کو چاہتے ہیں اور دنیا جن کے نزدیک کچھ نہیں ہوتی، ان کے لیے حکم ہے کہ انہیں چاہیے کہ وہ اللہ کی راہ میں جہاد کرے۔ اب جہاد کے مختلف طریقے ہیں، جہاد بالقلم بھی ہے، جہاد بالسیف بھی ہے، جہاد بالعلم بھی ہے۔ بعض لوگ قلم کے ذریعے جہاد کرتے ہیں، بعض لوگ علم کے ذریعے جہاد کرتے ہیں، بعض لوگ تلوار کے ذریعے جہاد کرتے ہیں، اور ایک جہاد بھی نفس ہے، اور بعض لوگ جو ہے وہ نفس کے خلاف جو ہے وہ جہاد کرتے ہیں۔ یہ جہاد کی اقسام ذکر کی جاتی ہیں، لیکن یہ بظاہر دل کو تسلی دینے والی بات ہے کہ فلاں جہاد بالعلم کر رہا ہے، فلاں جہاد بالقلم کر رہا ہے، فلاں جہاد بالنفس کر رہا ہے، تو یہ ایک دل کو تسلی دینے والی بات ہے۔ یہاں پر جس جہاد کا ذکر کیا جا رہا ہے وہ لڑائی ہے، اور جہاد بالسیف یعنی تلوار کے ذریعے جہاد کرنا، دین اسلام کو غالب کرنا، فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ۔ تو اس سے یہاں پر تاثر تو یہ ملتا ہے کہ جہاد یہاں پہ اللہ کی راہ میں کیا جائے، تو یہاں پر لڑنا جو ہے وہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ نفس سے لڑنا بھی مراد ہے، جو ہے وہ قلم کے ساتھ لڑائی کرنا یا علم کے ساتھ لڑائی کرنا یہ مراد ہے، یا علمی جہاد مراد ہے۔ تو بلکہ یہاں سے آگے واضح ہو جاتا ہے وَمَن يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلْ، جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتے کرتے شہید کر دیا جائے یا وہ غالب آ جائے، ہم اسے اجر عظیم عطا فرمائیں گے۔ تو یہاں جہاد بالسیف ہی کا ذکر ہے، باقی کسی جہاد کا ادھر ذکر نہیں ہے۔ ان کی بھی اپنی اپنی فضیلت ہے۔ جہاد بالعلم، لوگوں میں علم پہنچانا، جہالت کی تاریکی کو دور کرنا، یہ بھی ایک جہاد ہے، کوشش ہے۔ اسی طرح جہاد بالقلم ہے، جہاں پر لوگ لکھے پڑے ہیں وہاں تک جو ہے وہ دین اسلام کا پیغام لکھ کے پہنچا دینا، یا اسلامی اصولوں کو لکھ کر جو ہے وہ مضبوط کر کے لوگوں تک پہنچا دینا تاکہ صدیوں تک وہ پیغام جو ہے وہ باقی رہے، تو یہ جہاد بالقلم کہلاتا ہے۔ یعنی قلمی کوشش ہے، انسان نے قلم کے ذریعے کوشش کی کہ تاکہ زیادہ سے زیادہ دین پاک اور دین متین نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں تک پہنچ سکے۔ جہاد بالنفس یہ ہے کہ انسان اپنے نفس کی اصلاح کرتا ہے۔ قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا۔ تو یہاں پر جو ذکر کیا جا رہا ہے تزکیہ نفس کے حوالے سے بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ جہاد بالنفس سے مراد نفس کے خلاف جہاد کرنا، نفس کی خواہشات کو روکنا، جو نفس خواہش کرتا ہے اس کے جو ہے وہ برعکس چلنا۔
تو یہ جہاد بن نفس ہے، نفس کو مار دینا، جس طرح حضور غوث اعظم آپ کا ایک فرمانے علی شان ہے، آپ نے فرمایا موتو قبل ان تموتو، یہ حدیث پاک کے بھی غالباً الفاظ ہیں، میں بھول رہا ہوں، تو موتو قبل ان تموتو کہ مرنے سے پہلے مر جاؤ، تو مرنے سے پہلے مر جاؤ، تو حضور غوث اعظم فرماتے ہیں کہ اپنے آپ کو تم اس طرح کر لو جس طرح ایک مردہ غسال کے ہاتھوں میں ہوتا ہے، تو جس طرح غسال مردے کو دائیں کروٹ لٹائے تو وہ دائیں ہو جاتا ہے، بائیں کرے تو بائیں ہو جاتا ہے، انسان اپنی مرضی نہ کرے بلکہ شریعت کے کتابیں اپنے آپ کو کرے، تو یہ جہاد جو ہے وہ کہلاتا ہے جہاد بن نفس۔ جہاد بالعلم میں یہ ضروری چیز جو ہے وہ ہر ایک کام میں نیت کا ہونا ضروری ہے، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، ٹھیک ہے، تو جب تک آپ کی نیت کا قبلہ درست نہیں ہوگا تب تک اس چیز پہ وہ ثواب یا اس کی وہ جزائیں یا وہ جو ہے وہ اجر و ثواب اس پر مرتب نہیں ہوتا جو جس کی آپ خواہش کرتے ہیں۔ تو جو بھی کام کیا جاتا ہے اس کام کے لیے نیت کا ہونا ضروری ہے۔ اگر کوئی آدمی جو ہے وہ کسی کو پڑھا رہا ہے، صرف پڑھا ہی رہا ہے، اس کو کوئی نیت نہیں ہے، تو وہ علم پہنچانے کا تو اسے ثواب ملے گا، لیکن اگر یہ نیت کرتا ہے کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کی اصلاح کر رہا ہوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کی تربیت کر رہا ہوں، ان تک دین پہنچا رہا ہوں یا ان تک علم پہنچا رہا ہوں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو سنوار رہا ہوں، تو یہ بھی ایک عبادت ہے اور باقاعدہ اس کو عبادت کے زمرے میں رکھا گیا کہ اس کا ایک ایک قدم جو ہے وہ عبادت شمار ہوتا ہے۔ اور یہاں تک حدیث پاک کے الفاظ ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو استاد اپنے شاگردوں کی اصلاح کرتا ہے، جو استاد اپنے شاگردوں کو کوئی اچھی بات بتاتا ہے، اس کے لیے بلوں میں موجود چونٹیاں اور پانی کی اندر موجود آبی حیات جتنی بھی ہے اس استاد کے لیے دعائیں مغفرت کرتی رہتی ہیں۔ تو یہ ایک استاد کا جو ہے وہ مقام اور رتبہ ہے، یہ نیت پہ اب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ انسان کی نیت کیا ہے۔ نیت درست ہے تو اس کے مطابق جو ہے وہ اعمال پر جو ثواب ہے وہ مرتب ہوتا ہے، انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار بھی نیتوں پر ہے۔ تو جتنے بھی یہاں پہ جہاد ہم فردن پڑھ چکے ہیں یا میں نے آپ کو ضمناً وہ چیزیں بتائی ہیں ان کا تعلق اس سے نہیں، بلکہ یہ جو جہاد یہاں پہ ذکر کیا جائے فیقتل او یغلب فسوف نؤتیہ اجرا عظیما، اس سے جہاد بالسیف مراد ہے، تلوار کے ذریعے جہاد کرنا، یعنی کفار کے مقابلے میں لڑنا، یہی اصل جہاد جو ہے وہ مانا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو اس جہاد میں شامل ہونے اور اس جہاد کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مسلمان جو ہر وقت اب ذلت اور رسوائی کی ان تاریکیوں میں جو ہے وہ گرے پڑے ہیں، اللہ تعالیٰ اس جہاد کے صدقے ان کو جو ہے وہ اس سے باہر نکالے اور ان کو عزت اور وقار اور رتبہ عطا فرمائے۔ اگلی آیت کی طرف بڑھتے ہیں، اگلی آیت کی طرف چلیں، آیت نمبر 75۔ آیت نمبر 75 میں اللہ تعالیٰ نے پھر ان انسانوں کو جھنجھوڑا جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہوا ہے، اور ان سے پوچھا جا رہا ہے وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَمَا لَكُمْ کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے، واو اور ما کیا لکم تم کو، کہ تمہیں کیا ہو چکا ہے، لا تقاتلون فی سبیل اللہ کہ تم اللہ کی راہ میں جہاد نہیں کرتے، تم اللہ کی راہ میں جہاد نہیں کرتے، تمہیں کیا ہو گیا ہے۔ اب آگے جملہ الگ ہے، والمستضعفین من الرجال، اور جو مردوں میں سے کمزور ہیں، والنسائی اور عورتوں میں سے جو کمزور ہیں، والولدان اور جو بچوں میں سے کمزور ہے یعنی جو بچے ہیں، الذین وہ لوگ یقولون کہتے ہیں ربنا اے ہمارے رب اخرجنا ہمیں نکال من هذه القریۃ اس بستی سے الظالمی جو کہ جو ہے وہ ظالم ہے، اہلھا اس کے رہنے والے، یعنی ایسی بستی جس کے رہنے والے ہی ظالم ہیں، اے اللہ ہمیں اس بستی سے نکال، واجعل لنا من لدنک ولیا، واجعل اور بنا لنا ہمارے لیے من لدنک اپنی جناب میں سے ولیا کوئی ولی کوئی مددگار، واجعل لنا من لدنک نصیرا، واجعل بنا لنا ہمارے لیے من لدنک اپنی جناب سے نصیرا کوئی مددگار، یہاں پر پیچھے جو ولی کا مطلب ہے وہ حمایتی بھی ہو سکتا ہے، ہمارے لیے کوئی حمایتی بنا اور ہمارا کوئی مددگار بنا۔ آیت کا باب محاورہ ترجمہ اس طرح ہے، وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم جہاد نہیں کرتے، واو درا حالے کے، یہاں پہ واو حالیہ بھی ہو سکتا ہے، واو حالیہ مراد دیا جا سکتا ہے،
حالانکہ جو مردوں میں سے کمزور ہیں، عورتیں ہیں، بچے ہیں، وہ سب یہ کہتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں اس بستی سے نکال جس کے رہنے والے ظالم ہیں، اور ہمارے لیے کوئی جو ہے وہ حمایتی بنا دے، یا ہمارا کوئی حمایتی بنا دے، یا ہمارا کوئی مددگار بنا دے۔ میں اس کی مثال اگر دینا چاہوں تو جو کچھ آج کل فلسطین میں ہو رہا ہے، جو کچھ کشمیر میں ہو رہا ہے، بوسنیا میں، چیچنیا میں، جو کمزور ترین اسلامی ممالک ہیں، جو کچھ ان میں کیا جا رہا ہے، اور کفار، یہودی، عیسائی جو مسلمانوں کے ساتھ رویہ روا رکھے ہوئے ہیں، تو یہ آیت ان کو بول بول کے کہہ رہی ہے وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، تمہیں کیا ہو گیا ہے اے طاقتور مسلمانوں، جن کو جو ہے وہ ایٹمی طاقت بھی دی گئی، جن کو جو ہے وہ پوری دنیا میں جن کا نام بولتا ہے، جن کا جو ہے وہ ڈنکا ہے، یا جن کی افواج کے بارے میں یہ بات مشہور ہے کہ ان کی فوجیں جو ہیں یہ کسی سے شکست نہیں کھاتی، اے اسلامی ملکوں وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، تمہیں کیا ہو گیا کہ تم اب جہاد نہیں کرتے، جبکہ فلسطین کے مسلمان، کشمیر کے مسلمان، بوسنیا چیچنیا کے مسلمان، مردوں میں سے، عورتوں میں سے، بچوں میں سے، اور فلسطین کے چھوٹے چھوٹے بچوں کی کبھی بولی سن لیں، یا کشمیر کے بچوں کی کبھی آپ بولی سن لیں، تو وہ بھی ان کے بھی تقریباً یہی جملے ہوتے ہیں کہ ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها، کہ اللہ میں اس بستی سے نکال دے، اس کے رہنے والے ظالم ہیں، اور ہمارے لیے کوئی حمایتی پیدا فرما، اور اے اللہ ہمارے لیے کوئی مددگار پیدا فرما۔ تو اللہ اسی لیے جو ہے وہ جوڑتا ہے مسلمانوں کو، لیکن ان کو جو ہے وہ انہوں نے وہ امن کی آشا والی پھکی پی ہوئی ہوتی ہے، اور یہ پھر جو ہے وہ کھا لیتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ یہ ہلتے نہیں ہیں، کیوں کہ ان کا جو ہے وہ ان کی پرائرٹی کچھ اور ہے، ان کی ترجیحات کچھ اور ہے، یہ اسلام نافذ کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ صرف اپنی جیبیں گرم کرنے کے لیے اور بازاروں میں یا سڑکوں پہ لڑکیاں نچانے کے لیے رہ گئے ہیں۔ یہ جہاد نہیں کبھی بھی کر سکتے، صرف یہ نام لے سکتے ہیں ہم کشمیر آزاد کروائیں گے، لیکن کشمیر ان سے آزاد نہیں ہوگا، فلسطین کے مسلمان ان سے جو ہے وہ آزاد نہیں ہو سکتے۔ وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، تو یہ آزادی باتوں سے نہیں بلکہ جہاد سے آئے گی۔ یہ باتوں سے ان کو جو ہے وہ حقوق نہیں ملیں گے، بلکہ عملی کام ہمیں کرنا پڑے گا۔ اس لیے اللہ فرما رہا ہے وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ۔ تو اگر پنجابی میں تھوڑا سا اس کا ترجمہ کیا جائے، اتنے ہٹے کٹے ہو گئے ہو، اتنے موٹے تازے ہو گئے ہو، اور ہمارے استاد محترم اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، علامہ سعید اسد صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جنہوں نے ضیاء النبی اپنے ہاتھوں سے لکھے، ضیاء القرآن اپنے ہاتھوں سے لکھا، پیر کرم شاہ صاحب بولتے تھے اور وہ لکھتے جاتے تھے، تو ان کا ترجمہ کرنے کا بڑا کمال طریقہ ہوتا تھا اس آیت پہ۔ وہ کہتے تھے وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، آپ پنجابی میں کہتے تھے کھا کھا کے ٹھلے ہو گئے ہو لیکن اللہ کی راہ میں تم جہاد نہیں کرتے، کھا کھا کے موٹے تازے ہو گئے ہو، اللہ کی راہ میں تم جہاد نہیں کرتے، تمہیں کرنا چاہیے۔ تو یہ انسان اسلام کی بقا کے لیے سب سے ضروری ایک عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی ان تمام تر جو ہے وہ کوشش میں، کاوشوں میں حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے، اور جہاد میں باقاعدہ شامل ہونے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آگے ذکر کی آیت نمبر 76 ہے الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ۔ یہاں پہ ذکر کیا کہ ایمان والے ہوتے ہی وہ ہیں جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں۔ الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، یقاتلون فی سبیل اللہ، اور وہ جہاد کرتے ہیں، لڑائی کرتے ہیں اللہ کے راستے میں۔ والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت، اور جنہوں نے کفر کیا وہ لڑائی کرتے ہیں شیطان کے راستے پر، یعنی وہ شیطان کے طریقہ کار پر، یا شیطان یا طاغوتی قوتوں کے راستے میں جو ہے وہ لڑائی کرتے ہیں، یا ان کے حق کے لیے نکلتے ہیں۔ اور جو ایمان والے ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے راستے پر جو ہے وہ جہاد کرتے ہیں۔ دو مزاج ذکر کیے جا رہے ہیں، الذین آمنوا صلہ موصولہ، یہ مبتدا بنے گا اور آگے اس کی خبر ہے، اور جب اسی طرح مبتدا ہو اور اس کی خبر جو ہے فعل ذکر کی جا رہی ہو تو اس میں جو ہے وہ یوں سمجھ لیں کہ حصر کے معنی بھی ہم لے سکتے ہیں، اس میں ایک حصر کا معنی بھی موجود ہوتا ہے۔ الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ، ایمان والے ہوتے ہی وہ ہیں جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، یہ بھی عربی کا ایک قاعدہ کلیہ ہے۔ والذین کفروا، اور جو انکار کرنے والے کافر ہیں، ان کا کام ہی کیا ہے کہ وہ شیطان کے راستے پر چلتے ہیں، شیطان کی راہ میں جو ہے وہ لڑائی کرتے ہیں۔ فقاتلوا اولیاء الشیطان، تو اللہ ارشاد فرماتا ہے فقاتلوا، تم لڑو اولیاء شیطان، شیطان کے یاروں سے، شیطان کے دوستوں سے۔
ان قید الشیطان کان ضعیفا، ان بے شک قیدا کہتے ہیں فریب کو، چال کو، بے شک شیطان کی جو چال ہے کانا ضعیفا وہ بہت کمزور ہے. تو شیطان کی جو چال ہے، شیطان کے جو داؤ پیچ ہیں وہ بہت کمزور ہیں. الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ، یہاں سے ایمان والوں کی صفت کا اندازہ ہوا کہ ایمان والے وہ ہیں جو جہاد میں حصہ لیتے ہیں، اور انکار کرنے والے منکرین کا یہ پتہ چلا کہ وہ شیطان کے راستے پر چلتے ہیں، شیطان کے طریقہ کار پہ چلتے ہیں. تو ہمیں اپنے آپ پہ غور کرنا چاہیے کہ ہم کس راستے پہ ہیں. کیا ہم حقیقت میں ایمان والوں کے طریقہ کار پر ہیں، یا کہیں ہم کسی غلطی کی وجہ سے کسی کافر کے طریقے پہ تو نہیں چل رہے، یا کسی کافر کی سازش یا چال کا شکار تو نہیں ہو رہے. اس لیے رب فرما رہا ہے فقاتلوا اولیاء الشیطان، شیطان کے دوستوں سے جو ہے وہ جنگ کرو، شیطان کے جو دوست ہیں، جو یار ہیں، ان سے جو ہے وہ لڑائی کرو. شیطان کے دوست جو ہے وہ حسی بھی ہو سکتے ہیں، یعنی جو ہے وہ محسوس بھی کیے جا سکتے ہیں، ظاہری بھی ہو سکتے ہیں. اگر ظاہری مراد لیا جائے تو اس سے مراد کافر ہیں، یا وہ لوگ جو شیطان کے طریقہ کار پہ چلتے ہیں، جو گناہ کے کام کرنے والے ہیں، یا یوں سمجھ لیں کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے ٹکرانے والے ہیں، وہ سب شیطان کے دوست ہیں. ان سے بھی جو ہے وہ جہاد بنتا ہے. اور دوسرا جو ہے وہ انسان کے اپنے اندر جو شیطان کے اولیاء ہیں، حسد ہے، ہوس ہے، لالچ ہے، بغض ہے، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ انسان کے اندر کے شیطان ہیں. تو اگر ان کے خلاف بھی جہاد کیا جائے تو یہ پھر جو ہے وہ جہاد بھی نفس کی ایک صورت جو ہے وہ پیدا ہوتی ہے. ان قید الشیطان کان ضعیفا، بے شک شیطان کی جتنی بھی داؤ پیچ ہیں وہ سارے کمزور ہیں. وہ صرف ایک قرآنی آیت کے جھٹکے کو بھی برداشت نہیں کر سکتے. اگر ان کے سامنے صرف اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ہی پڑھ لیا جائے تو اللہ تعالیٰ تب بھی انسان کو شیطان کے مکر و فریب سے نجات عطا فرماتا ہے. اور شیطان کے وسوسے سے بچنے کے لیے بہترین صورت جو نازل کی گئی، قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. تو یہ جو ہے وہ شیطان کے وسوسوں کو دور کرنے کے لیے ہے. تو اس میں ایمان والوں کا ایک معیار ذکر کیا، کفار کا ایک معیار ذکر کیا، پھر ہمیں جو ہے وہ جہاد کرنے کا ذکر کیا، یعنی کوشش کرنا ہے، یعنی لڑائی میں بھی انسان کوشش کرتا ہے. تو شیطان کے دشمنوں کے خلاف ہمیں کوشش کرنی چاہیے. وہ کوششیں مختلف طریقوں سے ہیں. شیطان کے دوست یعنی جو اللہ کے پیارے ہیں ان کے خلاف جو جائے گا وہ شیطان کا دوست ہے. یعنی شیطان کو اللہ کے نیک بندے پسند نہیں، شیطان کو اللہ تعالیٰ کے قرب میں رہنے والے لوگ پسند نہیں. جن پہ شیطان کا داؤ پیچ نہیں چلتا، شیطان ان سے نفرت کرتا ہے. اور شیطان کے چیلوں کا بھی یہی کام ہے، جو اللہ کے قرب میں رہتے ہیں، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب میں رہتے ہیں، ان سے نفرت کرے. تو آپ خود زندگی پہ غور کریں کہ نبی پاک کے قرب میں کون کون ہے، اللہ کے قرب میں کون کون ہے. داتا علی حجویری اللہ کے قرب میں ہے، جو ان پر بولے اس کا مطلب وہ شیطان کا دوست ہے. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک کے پہلو میں موجود ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک کے پہلو میں موجود ہیں. حضرت عثمان غنی کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 2 بیٹیاں دے کے ذو النورین فرمایا. حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا صد اللہ الغالب کو اپنا وصی اور اپنا بھائی قرار دیا، اپنا داماد بھی بنایا. تو یہ جتنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی رشتے ہیں، اگر ان پہ کوئی تبرہ کرتا ہے تو وہ بھی جو ہے وہ شیطان ہے، شیطان کا ساتھی ہے. تو ہمیں ان کے خلاف لڑائی کرنی چاہیے، نہ کہ ان کے جا کے جو ہے وہ پنجابی میں کہتے ہیں جفا مار لینا چاہیے. تو فقاتلوا اولیاء الشیطان، ہمیں شیطان کے جتنے دشمن ہیں ان سے جو ہے وہ بچنا چاہیے. ان قید الشیطان کان ضعیفا، بے شک جو شیطان کی چالیں ہیں، داؤ پیچ ہیں، وہ بڑے کمزور ہیں. اگلی آیت کی طرف ہم بڑھتے ہیں. آیت نمبر 77 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الم تری الی الذین قیل لهم کفوا ایدیکم، الم تری، کیا اے محبوب آپ نے نہیں دیکھا، الی الذین، ان لوگوں کی طرف، کیلا کہا گیا، لہم ان کو، کفوا ایدیکم، کفو روک لو، ایدیکم اپنے ہاتھ. اے محبوب کیا آپ نے ان لوگوں کی طرف نہیں دیکھا جنہیں کہا گیا کہ اپنے ہاتھوں کو جو ہے وہ روک لو. واقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، وآتوا الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ ادا کرو. فلما کتب علیہم القتال، پس لما جب کتبہ فرض کیا گیا، علیہم ان پر، القتال جنگ، اذا فریق منہم، تو ان میں سے ایک فریق تھا، یخشون الناس کخشیۃ اللہ او اشد خشیہ،
یخشونا ڈرتے ہیں، الناسا لوگ، یعنی یخشون الناسا کا خشیت اللہ، تو وہ ڈرتے ہیں لوگوں سے جس طرح جو ہے وہ جیسے ڈر ہے اللہ تعالیٰ کا، یا جو اللہ تعالیٰ سے جس طرح ڈرتے ہیں سر لوگوں سے ڈرتے ہیں، او اشد خشیہ، یا اس سے بھی زیادہ ان کو جو ہے وہ ڈر ہے۔ وقالو اور کہتے ہیں ربنا لما کتبت علینا القتال، ربنا ہے ہمارے رب، لما کتبت تو نے کیوں لکھ دیا، تو نے کیوں فرض کر دیا، علینا ہم پر، القتال جہاد کو، لولا اخرتنا الی اجل قریب، لولا کاش، لولا کاش اخرتنا ہمیں جو ہے وہ مؤخر کر دیتا، ڈیل دے دیتا، الی اجل قریب ایک قریبی مدت تک۔ قل متاع الدنیا قلیل، اے محبوب فرما دیجئے کہ دنیا کی جو متاع ہے وہ تھوڑی ہے، والآخرۃ خیر لمن اتقی، اور جو آخرت ہے وہ بہتر ہے، لمن اتقی ان لوگوں کے لیے جو ڈر گئے، جو اللہ کی راہ میں تقوی اختیار کرتے ہیں ان کے لیے آخرت بہتر ہے۔ ولا تظلمون فتیلا، ان کے ساتھ ظلم نہیں کیا جائے گا، فتیلا داغے کے برابر بھی۔ تو یہاں پر ذکر کیا جا رہا ہے ان لوگوں کا مزاج کہ جن لوگوں کو جنگ سے روکا گیا، جہاد سے روکا گیا کہ تم نے لڑائی نہیں کرنی۔ الم تر الی الذین قیل لهم کفوا ایدیکم، انہیں کہا گیا کہ اب تم نے جنگ نہیں کرنی، اب تم نمازیں پڑھی جاؤ، زکوٰۃ دیے جاؤ، ٹھیک ہے، کہ جنہیں کہا گیا کہ جہاد نہیں کرنا، اب رک جاؤ، لڑائی نہیں کرنی، اب تمہارا کام ہے نمازیں پڑھنا اور زکوٰۃ دینا۔ جب وہ یہ کام کرنے لگے تو اللہ نے ان پر جہاد کو فرض کر دیا، اور جب جہاد ان پہ فرض ہوا تو ان میں سے ایک گروہ جو ہے وہ اس طرح کا تھا جو لوگوں سے اس طرح ڈرتا تھا جس طرح اللہ سے لوگ ڈرتے ہیں، یعنی یوں سمجھ لیں کہ لڑائی باہر ہوتی ہے، اندر ان کی جو ہے وہ ٹانگیں جو ہے وہ کانپ جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس طرح کے بھی لوگ تھے، اذا فریق منہم یخشون الناس کخشیۃ اللہ او اشد خشیہ، یعنی ایک گروہ ایسا تھا جو لوگوں سے ڈر جاتا تھا جس طرح جو ہے وہ، جس طرح یہ آج کل ہوتا ہے انٹرنیشنل پریشر ہے، ہمیں جو ہے وہ دنیا سے الگ تھلگ کر دیا جائے گا، ہمیں یہ کر دیا جائے گا، ہمیں وہ کر دیا جائے گا، ہم جو ہے وہ دنیا کی معیشت سے جدا ہو جائیں گے۔ تو یہ ڈر ہے انہیں، اور جس طرح ڈرتے ہیں لوگوں سے جس طرح اللہ سے ڈرا جاتا ہے۔ اور وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال، پھر وہ رب سے کہتے ہیں، عرض کرتے ہیں اے اللہ تو نے ہم پر جہاد کیوں فرض کر دیا، اے اللہ ہم پہ جہاد فرض نہ کرتا، ہم بڑے آرام سے بڑے سکون کے ساتھ کبھی امریکہ کے ساتھ، کبھی برطانیہ کے ساتھ، کبھی یہودیوں کے ساتھ، کبھی عیسائیوں کے ساتھ مل بیٹھ کے کھاتے پیتے، تو نے ہم پہ جہاد کیوں فرض کر دیا، لولا اخرتنا الی اجل قریب، کاش تو ہمیں تھوڑی سی مہلت اور دے دیتا۔ تو اللہ نے فرمایا قل متاع الدنیا قلیل، اے محبوب فرما دیجئے کہ یہ دنیا کی جو متاع ہے، یہ جو دنیا کی سیٹیں ہیں جن کے لیے تم بھاگتے پھرتے ہو، یہ بالکل قلیل مدت کے لیے، یہ بالکل تھوڑا سا سامان ہے۔ والآخرۃ خیر لمن اتقی، اور جو آخرت کا مال ہے وہ بہتر ہے، آخرت سب کے لیے بہتر ہے، لمن اتقی ان لوگوں کے لیے جو تقوی اختیار کرتے ہیں، کسی کے ساتھ بھی ایک داغے کے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ تو یہ آیات بینات جو آج آپ نے سماعت کی ہیں، ان آیات بینات میں بہت سارے جو ہے وہ پیغامات جو ہیں وہ آپ کے لیے موجود ہیں، تو ان پر ضرور جو ہے وہ عمل کریں۔ خواتین بھی جہاد کر سکتی ہیں یا نہیں یہ بھی سوال ہے، خواتین پر جہاد فرض نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ جو ہے پھر ڈیفینڈنگ پوزیشن دیکھی جاتی ہے، جس طرح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جو ہے وہ نکلی تھیں، تو وہ ایک خاص نوعیت، ایک خاص کیفیت ہے جس میں اجازت ہے، حالانکہ اگر دیکھا جائے شریعت کی روح سے تو عورتوں کو جہاد کرنے کی جو ہے وہ اجازت نہیں ہے، یعنی عورتوں کو جہاد کرنے سے بھی روکا گیا ہے، تو یہ عورت کے لیے پردے کا جو ہے وہ ضروری حکم، حالانکہ کافی ساری صحابیات نے جہاد میں حصہ لیا ہے، اور حصہ لینے کا ان کا طریقہ کار یہ تھا کہ وہ جو ہے وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو غیرت دلانے کے لیے، ان کا جذبہ بڑھانے کے لیے اشعار کہتی تھیں، بعض ایسی صحابیات تھیں جو زخمیوں کو پانی پلاتے تھیں اور ان جو ہے ان کی ڈھارس بندھاتی تھیں، تو اس طرح بھی انہوں نے جو ہے وہ شرکت کی ہے، یعنی حوصلہ بڑھانے کے لیے بھی جو ہے وہ یہ ان کا ایک حصہ جو ہے وہ موجود ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ ایک انٹرسٹنگ سوال ہے کہ شیطان کو کیسے پتہ چلتا ہے کہ فلاں نیک ہے؟ تو ظاہری بات ہے جب آپ شیطان کا راستہ چھوڑیں گے اس کو پتہ چل جائے گا کہ وہ جو ہے وہ نیک ہے، یوں سمجھ لیں اس کو میسج چلا جاتا ہے کہ فلاں آدمی جو ہے وہ نیک ہو رہا ہے یا فلاں بندی نیک ہو رہی ہے، تو پھر اس کو جو ہے وہ پکڑ لیتا ہے وہ، ٹھیک ہے۔ یہ ذرا پلے گروپ کے بچے نہیں ہوتے، یہ اس طرح کا یوں سمجھ لیں کہ معاملہ ہے۔ یہ آج کی آیات بینات ہیں، ان کو سمجھیں، ان پر جو ہے وہ
عمل کریں، ان پر غور کریں، تفکر کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان آیات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن پاک کو سمجھ کر اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج بھی اتنا ہی سبق جو ہے وہ پڑھا جائے گا، ایک ہی کلاس ہوگی آپ کی۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔